راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، جتنے بھی ذی شعور لوگ ہیں ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خدا نے ان کو سونپا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اچھا لکھاری ہے تو وہ اپنے قلم کے ذریعے سے اچھا پیغام معاشرے کو دے۔ کوئی اچھا شاعر ہے تو وہ اپنی شاعری کے ذریعے معاشرے میں محبت و امن کا پیغام دے۔ کوئی اچھا گائک ہے تو وہ بھی گانے کے ذریعے سے محبت پھیلائے۔ اسی طرح سے کوئی اچھا فلم سٹار ہو سکتا ہے، کوئی اچھا ڈرامے کا لکھاری ہو سکتا ہے، یعنی جس کو بھی خدا نے ایسے منصب پر رکھا ہے کہ وہ وہاں سے لاکھوں زندگیوں کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، تو خدا کی طرف سے اس کا ایک فرض ہے کہ وہ اپنے اس ہنر کو استعمال کرتے ہوئے اس معاشرے میں محبت و امن کو پھیلائے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں گزشتہ دنوں بہت سے ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملے، دیکھنے کو ملے، جو کہ دل دہلا دینے والے تھے۔ ہم جب بھی ان پر غور کرتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسے لوگ اب بھی اس دنیا میں بستے ہیں؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہاں سے نکلو، بس چھوڑ دو یار، معاشرہ چھوڑو اور کسی طرح سے یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جس جگہ پر خدا نے رکھا ہے، جس جگہ پر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہاں کا کچھ قرض ہے ہمارے اوپر، اور وہ قرض ہم کیسے ادا کریں گے؟ وہ اسی طرح سے ادا کریں گے کہ خدا نے ہمیں اس مٹی میں پیدا کر کے، اسی معاشرے میں رکھ کے باشعور بنایا ہے۔ خدا کا شکر ہو، اب ہم اس شعور کو دوسروں تک پھیلائیں گے اور اس معاشرے کی تاریکی کو اپنے نور سے منور کر دیں گے۔ اسی میں خدا کی خوشنودی ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے، اور وہ ہمیں سرفراز کرے گا، ہماری نسلوں کو برکت دے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم و صادق ہے۔ رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے، اور ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ اس وقت جو میسیج ہے میرے سامنے وہ ہے اسد مراد صاحب کی جانب سے، جن کا گاؤں ہے بلیدہ، ضلع گیچ، صوبہ ہے بلوچستان۔ لکھتے ہیں پی سی آر ایم کی جانب سے پروگرام راہ زندگی جناب جوشوا بشیر صاحب کی میزبانی میں سنا، جس میں سلام و عافیت کے بعد وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ پلاننگ کرتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم فلاں کام کر لیں گے، لیکن ہم اس پلاننگ کی تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ بقول شاعر، ہمیں رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے، اندھیروں میں بھی نور کرنا ہے۔ نہ ٹھہریں گے ہم تھکن کے ڈر سے، سفر کو مکمل ضرور کرنا ہے۔ ہر ایک چٹان، ہر ایک طوفان حوصلے سے چکنا چور کرنا ہے۔ نہ ہاریں گے نہ رکیں گے ہم، بس خوابوں کو اب شعور کرنا ہے۔ یہ زندگی ہے ایک آزمائش،
इसे अमल से मशहूर करना है। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई असद मुराद। इसी के साथ साथ वो दोस्त हैं जिन्होंने हमें फेसबुक पर रिस्पांस दिया। उनमें हैं हाफिज नईम अहमद साहब, जिन्होंने लिखा, मेरा पसंदीदा 3 प्रोग्राम राह जिंदगी, उम्दा और लाजवाब। इसी तरह उन्होंने मजीद लिखा कि प्रोग्राम सुनकर बहुत बरकत मिली, शुक्रिया PCRM फैसलाबाद। मदनी महमूद लंग साहिब ने कहा, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। शफाकत बाजवाह ने लिखा, बहुत खूब। और रशीद नाज ने लिखा, जबरदस्त प्रोग्राम। अब्दुल गफूर कैसर साहिब ने भी लिखा, उम्दा प्रोग्राम। और मेहर गुलाम शबीर साहिब ने भी प्रोग्राम को लाइक किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का जो हमें खत लिखते हैं, मैसेज करते हैं, फेसबुक पर रिस्पांस करते हैं, कमेंट्स करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जनाब, इस सिलसिले को जारी रखिएगा। खत लिखकर पोस्ट करने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए नंबर है 0316 74 77 655। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और PCRM TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामाईन, क्या आपने कभी सोचा कि पौधे भी शिकार करते हैं? ये तस्वुर ही हैरानकुन लगता है, लेकिन कुदरत ने कुछ पौधों को ऐसी खासियत बख्शी है कि वो जानदारों का ताकुब किए बगैर ही उन्हें काबू कर लेते हैं और अपनी खुराक में तब्दील करते हैं। ये पौधे गोश्तखोर पौधे कहलाते हैं। आज हम प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में इन अजीबोगरीब पौधों की नोयत, इनके शिकार करने की वजह और तरीकाकार को जानेंगे। सामाईन, गोश्तखोर पौधे आमतौर पर दलदली इलाकों, बारिशी जंगलात, रेतली या तेजाबी जमीन और चट्टानी किनारों पर उगते हैं। इन इलाकों की जमीन बज़ाहिर नमी से भरपूर होती है, मगर इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और जिंक वगैरह जैसे कुदरती मादनी इज्जा की कमी होती है, जो कि पौधे की जड़ से लेकर फल तक की नशोनुमा में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। जब जमीन में ये इज्जा मौजूद ना हो तो आम पौधे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये गोश्तखोर पौधे अपना एक निजाम खुराक अपना लेते हैं, यानी शिकार। सामाईन, दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्तखोर पौधे जनूब मशरकी एशिया, शिमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के मखसूस इलाकों में पाए जाते हैं। इन खित्तों में जमीन की गिजाई कमी की कई वजूहात हैं। सबसे पहली और कुदरती वजह ये है कि जमीन की साख्त ही ऐसी होती है कि वो मादनियात को जखीरा नहीं कर पाती। ऐसे इलाके जो बारिश से लबरेज होते हैं, वहाँ मुसलसल पानी का गुज़र जमीन की ऊपरी परत को धोकर गिजायत से खाली कर देता है। इन मुमालिक में इंसानी सरगर्मियों ने भी जमीन की जरखेजी को मजीद नुकसान पहुँचाया है, जैसा कि केमिकल खादों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और आलूदगी ने जमीन को अंदर से कमजोर बना दिया है। सामाईन, ये गोश्तखोर पौधे हशरात जैसा कि कीड़े मकोड़े, मक्खियों, मच्छरों और बाजुकात छोटे जानदारों जैसा कि मेंढक या हत्ता की छिपकलियों वगैरह को अपनी तरफ रागिब करते हैं। इन पौधों की सबसे खास बात ये है कि इनके पत्ते आम पत्तों की तरह नहीं होते, बल्कि मुनफरिद शक्ल के होते हैं। दरअसल कुदरत ने गोश्तखोर पौधों के पत्तों की साख्त कुछ ऐसी बारीक खुरदरे जाल की तरह बना रखी है, जिसमें से करीब से गुजरते हुए कीड़े मकोड़े और जानदार खुद ब खुद खींचे चले आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी के अंदर जाल में मछलियाँ खींची चली आती हैं। इनके पत्तों में हसास खुलिये मौजूद होते हैं जो कीड़े के छूने पर रद्द अमल देते हैं। मसलन वेनस फ्लाई ट्रैप नामी पौधा अपने पत्तों को 2 हथेलियों की तरह खोल कर रखता है, और जैसे ही कोई कीड़ा इसके मखसूस हसास बालों को छूता है तो इसके पत्ते लम्हों में बंद हो जाते हैं और शिकार को जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इस पौधे का नाम फ्लाई ट्रैप यानी कि मक्खी को पकड़ने वाला पौधा है। इसी तरह से पिक्चर प्लांट के पत्ते जगनुमा होते हैं, जिनके अंदर एक मखसूस माया मौजूद होने की वजह से फिसलन होती है, और जो ही कीड़ा इस जगनुमा पत्ते के दहाने पर आकर बैठता है तो वो अंदर फिसल जाता है और बाहर निकलने की राह खो देता है।
ایک اور گوشت خور سنڈیو نامی پودے کے پتے پر چپکنے والے قطرے موجود ہوتے ہیں جو کیڑے کو اپنے اوپر چپکا لیتے ہیں۔ سامعین، گوشت خور پودوں کے یہ پتے نہ صرف کیڑوں کو پکڑتے ہیں بلکہ انہیں ہضم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کے اندر ایسے خلیے موجود ہوتے ہیں جو انزائمز خارج کرتے ہیں جو شکار کو گلاتے اور ضروری غذائی اجزاء میں تبدیل کرنے کا عمل مکمل کرتے ہیں۔ یہ اجزاء پھر پودے کے خلیات میں جذب ہو جاتے ہیں اور یوں وہ اپنی بقا کا سامان کرتے ہیں۔ سامعین، یہ گوشت خور پودے صرف شکار پر ہی انحصار نہیں کرتے بلکہ وہ سورج کی روشنی سے فوٹو سنتھسس کا عمل بھی جاری رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی مٹی میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے اس لیے شکار ان کی اضافی خوراک کا ایک ذریعہ ہے۔ سامعین، یہ گوشت خور پودے جہاں حیرت و تجسس کی علامت ہے وہیں یہ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ پودے اپنے ماحول میں کیڑوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کنٹرول کرتے ہیں اور نہ صرف یہ اپنی خوراک کے لیے کیڑوں کا شکار کرتے ہیں بلکہ ایسے کیڑوں کو بھی کھاتے ہیں جو کسی پودے یا درخت پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ کچھ گوشت خور پودے جیسا کہ سن ڈیو اور پچر پلانٹ وغیرہ اپنی موجودگی سے زمین میں نمی کی سطح کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان کی جڑوں کی مخصوص ساخت دلدلی علاقوں کی سطح پر پانی کو روکنے میں مدد دیتی ہے جس سے وہ علاقہ خشک ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہ پودے خود میں ایک پورا ایکو سسٹم رکھتے ہیں۔ یہ صرف کیڑوں کو شکار ہی نہیں کرتے بلکہ پچر پلانٹ نامی پودے کے جگنما ڈھانچے میں بعض مخصوص مچھر، لاروے اور جراثیم اپنی پوری زندگی گزارتے اور پرورش پاتے ہیں۔ سامعین، قدرت نے گوشت خور پودوں میں صرف شکار کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی بلکہ شفا دینے کی طاقت بھی پوشیدہ رکھی ہے۔ ان کے اندر ایسے قدرتی انزائمز اور کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو نظام تنفس، جلدی امراض اور سوزش کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں پودا ڈروسیرا نامی ہے جسے کھانسی، دمہ، نزلہ، گلے کی خراش اور پھیپھڑوں کی تنگی میں بطور ہربل دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پچر پلانٹ نامی پودے کے اندر جو مایا موجود ہوتا ہے وہ نہ صرف کیڑوں کو ہضم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ اس میں قدرتی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے مایا اور پتوں کو بخار، آنتوں کی صفائی، جلد کی بیماریوں، زخموں اور سوزش کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سامعین، خدا تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے اس کے ماحول اور ضرورت کے مطابق مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ جن پودوں کو ایسی زمین میں پیدا کیا گیا ہے جہاں غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے تو ان کو خدا تعالیٰ نے ایک منفرد نظام میں خوراک عطا کر رکھا ہے۔ سن رہے تھے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ جناب، ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ذمہ داریوں کی تو بہت سی ذمہ داریاں ہماری خاندانی ہیں، ہماری اپنی ذاتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہماری کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں جو لازمی ہیں۔ خدا ہم سے ان کا حساب لے گا۔ اگر ہم ان کو اچھے سے نبھاتے ہیں تو یقین کیجئے ہم بھی کمال ہوتے ہیں اور ہماری قوم، ہماری نسلیں بھی کمال ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم ترقی یافتہ معاشروں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جتنا مجھے پتا ہے اتنا میں نے دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اگر میں نے نہ بتایا تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، خدا مجھے کیسی سزا دے۔ یعنی وہ اس بات کو اپنے اندر رکھے ہوئے اپنے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا معاشرہ خوب سے خوب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو سمجھدار ہو جاتے ہیں، جن کو خدا برکت دے دیتا ہے، وہ بجائے اپنے گھر کو سنوارنے کے وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ بھی ان ترقی یافتہ معاشروں میں جا کے شامل ہو جائیں اور یہاں سے اپنی مٹی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑا لیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اپنی مٹی سے وفا کرنی ہے۔ آئیے اسے سنواریں۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے سلسلہ یوتھ ٹاک۔
ہیلو، السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خوب اچھے سے آپ کا وقت گزر رہا ہے. یو ٹاک کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نمرا اور فائقہ، اور ان کے ساتھ مل کر ہم آج بھی اس موضوع پر بات کریں گے کہ اس گرم موسم میں اس کی شدت سے کیسے بچنا ہے. تو فائقہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آج ہم بات کریں گے کہ گرمیوں کے شدید موسم میں ہمیں کس طرح کی غذا لینے کی ضرورت ہے، یا ہمیں کس طرح کی خوراک لینی چاہیے جس سے ہم گرمی کی شدت سے بچ سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ خوراک میں زیادہ حصہ جو ہے وہ ہم جو واٹر انٹیک ہے اس کو بڑھائیں اور جوسز وغیرہ لیں، جس میں جوسز بھی ہو سکتے ہیں اور سمودیز بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جوس میں اور اسمودی میں کیا فرق؟ جوس میں صرف اس کا جو فائبر ہوتا ہے فروٹ کا وہ نکل جاتا ہے، اور صرف اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. ہاں جی، رس لے لیتے ہیں اس کا جو جوس نکل، اور اس کے گدے کو چھان لیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. جی، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے شوگر کو سپائک کر دیتا ہے بہت زیادہ. اگر شوگر کا کوئی مریض ہے تو اس کے لیے وہ بالکل بھی ہیلدی نہیں ہے. ان کیس اگر ہم اسمودی لیتے ہیں تو اس میں ہم سارا کچھ فروٹ کا جو ہے وہ لے سکتے ہیں. سامعین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسمودی وہ ہے جس میں گودا بھی ہے، جوس بھی ہے شامل ہے. آپ نے صرف فروٹ کو لے کر اس کو گرائنڈ کیا ہے. اگر آپ نے تربوز لیا ہے اور اس میں آپ نے صرف اس کا پانی نہیں نکالنا بلکہ اس کا جو وہ سارا گودا ہے وہ بھی ساتھ کھانا ہے، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا نمرا، یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں فروٹ جو ہے وہ بڑا گرم ہے اور فلاں فروٹ جو ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی. اب آم تو آتے ہی گرمیوں میں، اور آم کھانا بھی بہت ضروری ہے گرمیوں میں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ کوئی بھی چیز ایکسیس اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ ہر چیز کھائیں لیکن اس کو لمیٹڈ اماؤنٹ میں یا جتنی وہ ریکوائرڈ ہے. اور پاکستان میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں، مہنگائی ہے، فروٹس خریدنا کھانا بھی مشکل ہے، لیکن آپ کوئی بھی ایسا سستا فروٹ چوز کریں اور آپ اسے کھائیں ڈیلی. بے شک آپ کوئی ایک فروٹ کھائیں لیکن اپنی ڈائٹ میں صرف ایک فروٹ بھی اگر آپ شامل کریں تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. جیسے آج کل اگر آم ہے تو آپ آم کو لسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں، آم کا ملک شیک بنا سکتے ہیں. آپ اس میں پانی ڈال کے آپ اس کو بلینڈ کریں، اسمودی بنا سکتے ہیں. آپ کو اس میں چینی شامل کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. ہاں بالکل، یہ فروٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور گرمیوں میں فروٹس کھانا ایک تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان میں جو پانی کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ہمارے بدن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور پانی کی کمی سے بچاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی سے لڑنے کے لیے بھی جو ہے وہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سردی سے لڑنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. کسی بھی صورت میں اگر ہماری قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو پھر چاہے سردی ہو یا گرمی ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم کھائیں. آم ایک ایسا پھل ہے جس میں کہتے ہیں کہ آپ کی امیونٹی کو وہ بوسٹ کرتا ہے، آپ کی قوت مدافعت کو وہ بڑھاتا ہے. تو گرمیوں میں آپ کو قوت مدافعت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بیماریوں سے لڑنے کے لیے. اور تربوز جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ اس میں پانی کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہو سکے تو آپ کوشش کریں کہ دن میں تربوز جو ہے وہ دوپہر میں لنچ ٹائم پہ آپ اس کو لنچ کے طور پہ لیں یا بریک فاسٹ کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنے کھانے کو تربوز، جی اپنے میل کو آپ اس پہ شفٹ کر لیں کہ آپ نے تربوز ہی کھانا ہے، روٹی نہیں کھانی یا رائس نہیں لینے، بلکہ آپ نے صبح کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ تربوز لینا ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی ایسے پھل ہیں جیسے خربوزہ ہے یا اور ہے جن میں پانی کافی کثرت سے ہوتا ہے، تو ضرور اس کا بھی استعمال کریں. کھیروں کا بھی استعمال کریں، سیلڈز کا استعمال کریں، دہی کا بھی استعمال کریں. جی بالکل. تو سامعین، ایک اور بات ہے کہ اکثر یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ گرمیوں میں ہی ہیضہ ہوتا ہے اور پیٹ خراب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں جہاں بہت ساری مشکلات آتی ہیں وہاں پہ مکھیاں اور جراثیم پیدا کرنے والی اور یہاں سے وہاں لے کے جانے والے بہت سارے حشرات بھی جو ہے وہ بھی گرمیوں میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور بڑی قوت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. تو یہ حشرات جب مختلف فروٹس پر بیٹھتے ہیں تو یہ پھر گرمیوں کے موسم میں ہیضے کا سبب بنتے ہیں اور ہمارے پیٹ کو خراب کرتے ہیں. اس لیے آپ جب بھی کبھی پھل کھائیں تو کوشش کریں کہ پھل جو ہے وہ کھائیں جس پر چھلکا ہوتا ہے، اور چھلکا آپ اپنے ہاتھوں سے اتار کر کھائیں. کبھی بھی کٹے ہوئے پھل جو برف پر پھل فروشوں نے لگائے ہوتے ہیں ان کو آپ نہ کھائیں، وہ آپ کے لیے فائدے کا سبب نہیں بلکہ نقصان کا سبب بنیں گے. پھل وہ لے کے آئیں اپنے گھر میں جو گلا سڑا ہوا نہ ہو
اور جس کے اوپر اس کا چھلکا قائم ہو. اگر چھلکا کہیں سے پھٹا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ اس پہ مکھی بیٹھی یا اس کے اندر جراثیم گئے ہیں. تو گرمیوں میں اپنے لباس کا بھی خیال رکھیں, صفائی کا بھی خیال رکھیں اور ان جراثیموں سے بھی بچیں تاکہ آپ کا پیٹ بھی سلامت رہے, آپ کا نظام انہضام بھی ٹھیک طرح سے کام کرے. ہماری دعا ہے کہ ان گرمیوں میں آپ محفوظ رہیں, آپ صحت مند رہیں, تر و تازہ رہیں اور ہمارے پروگرامز کو سنتے رہیں اور یقیناً ہمیں اس پر فیڈ بیک دیتے رہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں میں اپنے ساتھیوں کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام اچھا رہا, آپ سبھی کو پسند آیا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا جناب, اور کوشش کیجیے گا کہ جو کچھ خدا نے ہمیں سونپا ہم اس سب کچھ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے معاشرے کے انسانوں کی خدمت کریں, اور آئیے اپنے گھر کو سنواریں اور اپنے گھر کو اچھا اور زبردست بنا دیں. دعا مانگیں. خدا قادر مطلق سبھی لسنرز کو بڑی برکت دینا, ہم سب پر اپنا قوی ہاتھ بڑھائے رکھنا. تیری منت کرتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو نام بنام بہت زیادہ برکتوں سے نوازنا. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.